کی تشریف آوری کی ہوئی ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ معزز صحافی حضرات، آپ کا تہ دل سے شکریہ کہ متحدہ شریعت محاذ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں، بلکہ وہ ملک میں امن، بھائی چارے اور استحکام کے لیے ہمیشہ متحدہ شریعت محاذ جو ہے وہ کوشش ان دنوں میں وہ ہمارے اوپر وار کرتا ہے، اور وار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مسلکی اختلافات وہ اس میں ہمیں الجھا کے اور نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے اس میں یقیناً کچھ لوگ جو سو کال کسی مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اعزاز ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اس میں جمعیت علماء اسلام اور اس میں جماعت اسلامی، اس میں بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، اہل حدیث اور اہل تشیع، الحمدللہ سب قائدین جو ہیں وہ اس میں شامل رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی ہمیں سپورٹ رہتی ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، اور ابھی ان قریب آپ سے یہ کاپیز جو ہے ہماری پریس ریلیز جو ہے یہ آپ سے شیئر بھی کر دی جائے گی۔ تو اتنا اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس بات کا عزم رکھتی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 8، 9، 10 محرم پرامن اور بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی مسائل کے انشاءاللہ یہ گزرے۔ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے یہ علماء صاحبان بیٹھے ہیں، ہر مسلک سے، ہر سیاسی پارٹی سے، ہر قسم کے مختلف سوچ و فکر رکھنے والے، اور اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا انتشار اور کسی قسم کا جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو محرم کے دن ہوتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں صبر کا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، اور اپنی جد و جہد جو ہے حضرت امام حسین کی آپ یہ قربانی دیکھیں کہ تا قیامت تک یہ جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک ہماری میٹنگ ہوئی بالخصوص اس محرم کے حوالے سے 17 تاریخ کو، اور اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پرامن ہم نے اس کو بنانا ہے، اور کسی قسم کا انتشار یا فساد کی جو ہے گنجائش نہیں چھوڑنی ہے۔ میں آپ کو مختصراً تھوڑا ذرا بتاتا چلوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ محرم جو ہے یہ تقریباً 14 ڈسٹرکٹس میں ہماری جو ہے یہ آبزرو کی جاتی ہے۔ 7 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ تھوڑے ہائی سینسٹیو ہیں، اور 3 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ تھوڑے اس سے کم ہیں، اور تقریباً 7000 مجالس یہ ہمارے ٹوٹل خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں، اور تقریباً 850 پروسیشنز جو ہے یہ نکالی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہم نے بنایا ہے جو یہ سب کچھ مانیٹر انشاءاللہ کرے گا، اور ساروں کی یہ کوارڈینیشن جو ہے اس طریقے سے کی جائے گی۔ ریسکیو 1122 جو ہے اور ڈی جی ہیلتھ نے اپنا مکمل طور پہ اس کے جو ہے اپنا ایک سیل بنایا ہوا ہے، اور جو اس کو یہ مانیٹر کرے گا اپنے ہیلتھ کے حساب سے اور اس کے حساب سے۔ ہم نے جو ہے اپنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو اور یہ باقی جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اگر کوئی ہیٹ سپیچ یا اس طریقے سے نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اس کو جو ہے اس کا پروب کریں گے۔
اس کے علاوہ ہم نے اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں اطلاق سیل میں جو ہے اس کا ایک مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے، جو یہ ٹی وی کے اوپر اور یہ جو اس طریقے سے میڈیا کے اوپر جو چیزیں جیسی آئیڈینٹیفائی ہوں گی وہ ہم پاس آن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم روکتے ہیں۔ اوقاف میں ہم نے خطبہ ہمارے چیف خطیب صاحب ہیں ان کے ذمہ کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی ہمارے خطیب ہیں سارے ڈسٹرکٹس میں، کہ وہ جمعے کے روز اور باقی دنوں میں بھی ہر روز جو ہے وہ اپنے خطبوں میں یہ امن کا پیغام اور جو ہے درس دیں کہ کوئی اس طریقے کے لوگ جو ہیں ان کو گمراہ نہ کریں اور یہ انتشار میں نہ آئیں۔ پیسکو اور ٹیسکو کو بتایا گیا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے بجلی کی بندش جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر بھی جو ہے ایکشن لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک کمبائنڈ جو ہے ایک وہ بنایا گیا ہے کنٹرول روم جو ان سب چیزوں کو مانیٹر کرے گا، اور پاک فوج کے ساتھ اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے ان دنوں میں کسی قسم کا وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کا تدارک کیا جائے گا۔ اول تو انشاءاللہ کوئی اس طریقے سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے غلطی سے کی بھی تو آڑے ہاتھ ان کو جو ہے وہ لیا جائے گا، اور بالکل زیرو ٹالرنس کی اس دفعہ ہم نے یہ پالیسی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا ذرا بتاتا چلوں کہ میڈیا یہاں پہ موجود ہے اور مختلف سوالات کیے جا رہے تھے جو چترال میں ابھی ہمارے وہاں پہ یہ فلڈز آئے ہیں اور وہاں پہ جو یہ اموات ہوئی ہیں اور جو نقصان ہوا ہے، تو اللہ ان کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو شہید ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں وہاں پہ، اور جو زخمی ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے اللہ جلدی صحت عطا فرمائے۔ ٹوٹل وہاں پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں، جو اموات ہوئی ہیں، وہ 11 ہیں۔ 4 مانسیرا میں ہیں، 2 سوات میں ہیں، 2 بٹک گرام میں ہیں، 2 شانگلہ میں ہیں، اور 4 جو ہیں وہ مانسیرا میں ہیں اور 1 اپر دیر میں ہے۔ ان میں سے 8 بچے ہیں، 2 جو ہیں وہ فیمیل ہیں اور 1 جو ہے وہ مرد ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ 10 ہیں، اور جو گھر وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں تو وہ 18 ہیں، اور جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں تو وہ 104 ہیں، اور 2 سکول ڈیمیج ہوئے ہیں۔ جو روڈز ہیں وہاں پہ اپنا چترال سرکولر روڈ جو ہے، اور بونی روڈ ہے، اور مین مستوری روڈ ہے، تو یہ روڈ جو ہیں ان کو 24 گھنٹے کی پرائیورٹی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب ہمارے ندیم افضل چودھری صاحب، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر کل خود جا کے وہاں پہ وزٹ کیا، اور ان کے ساتھ جو تھے اپنا سیکرٹری CNW بھی تھے، اور ہمارے امتیاز حسین شاہ صاحب، اور جو دونوں کمشنرز ہیں لوور چترال اور اپر چترال کے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ساری جو ہے ریلیف وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھیں، اور جو فی الحال جو ہے 20 ملین جو ہے 20 ملین وہ لوور چترال کو بھیجے گئے ہیں، اور 20 ملین جو ہے وہ اپر چترال کو، اور 10 ملین جو ہے وہ شانگلہ کو، اور 10 ملین بنو کو۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو ہے ارجنٹ بیسس کے اوپر یہ پیسے بھجوائے ہیں کہ ان کو وہ جو ریلیف ہے وہ فوراً وہاں پہ دی جائے۔ NFI کے حوالے سے نان فوڈ آئٹم جو ہیں وہ وہاں روانہ کر دیے گئے، اور وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ جو بیگز ہم نے بنائے ہیں وہاں لوگوں کے لیے، اور جو جس طریقے سے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، جو ان کو وہاں پہ دیکھ بھال ہو رہا ہے، اس کی مکمل رنگداری جو ہے تو وہ حکومت بڑی زیرک طریقے سے وہ کر رہی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کل چیف سیکرٹری صاحب خود وہاں پہ گئے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ لوکل گورنمنٹ کو سینیٹیشن کا فوراً بتایا گیا ہے کہ وہ سینیٹیشن جو ہے
وہ فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو اریگیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور سوشل ویلفیئر کو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈسیبلڈ جو لوگ ہیں اور جو معذور اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بالخصوص جو ہے وہ اس کو دیکھے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو بتایا گیا ہے کہ اسٹاک کریں گندم اور آٹا وغیرہ وہاں پہ, اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ اور کوئی اس طرح مسائل ہوں تو وہ اس کو دیکھ سکیں. اور پیسکو کو بتایا گیا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ بجلی بحال جہاں پہ کٹی ہوئی ہے اس کو بحال کرے. تو اس کے اوپر بھی آپ نے بڑا یہ صحیح اپنا سوال اٹھایا ہے. دیکھیں اب ہماری جو نگران حکومت ہے وہ بیسکلی اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے ٹو ہولڈ فری فیئر اور امپارشل الیکشن. یہ اس کا بس ایک ہی 1 پوائنٹ مینڈیٹ ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ساروں کو مہیا کرنا اور ڈے ٹو ڈے گورننس کہ آپ جو ہے روزمرہ کے جو آپ کے کام ہیں آپ وہ جاری رکھیں. آپ نے سوال کیا کہ جو استعفیٰ دیا گیا ہے اور مزید منسٹر لینے کا آپ پوچھ رہے ہیں, تو پہلے کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے شاہد خٹک صاحب نے استعفیٰ اپنا دیا. انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ میں نے مثال سیاست کرنی ہے یا میں نے الیکشن وہ کرنا ہے یا میں نے کوئی جلسہ کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے انہوں نے استعفیٰ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کو بھجوا دیا تھا اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا, وہ بھی آ گیا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کی جو سمری ہے وہ گورنر صاحب کو موو کر دی ہے. اور تو وہ ان کی مثالیں اپنی ثوابدید ہے. دیکھیں اگر آپ مثال نگران وزیر ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلسے کروں یا میں جلوس کروں یا میں عملاً سیاست میں کا حصہ بنوں تو وہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے. تو اس کے مطابق جو ہے آپ پھر مثال اس طرح جس طرح خٹک صاحب نے کیا ہے کہ استعفیٰ دے کے تو آپ وہ کام کریں. اور جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا کہ جو وزراء ہیں ہمارے اگر ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے, دیکھیں وابستگی جو ہے وہ ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور میں نگران وزیر کے بطور کام کروں گا اس دن سے لے کے جو ہے آپ کی وابستگی ختم ہو جاتی ہے جس دن تک آپ پھر اپنے عہدے سے اترتے نہیں ہیں. تو اس دن تک آپ کو نہ کوئی جلسہ کرنا ہے, نہ آپ کو کوئی جلوس کرنا ہے, نہ آپ کو کوئی سیاسی وابستگی دکھانی ہے. تو یہ جب آپ کا حلف کا تقاضا ہوتا ہے تو آپ اس دوران جو ہے اس قسم کا کوئی وہ کام یا عمل نہیں کرتے. یہ ایک گزارش میں کرتا چلوں کہ ایک قرارداد جو سویڈن میں اور ڈنمارک میں قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے ہوا ہے, یہ پریس کانفرنس اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عالمی امن خطرے میں پڑ گیا ہے اور حکومت پاکستان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں, سفیر کو سمن کریں. اور دوسرا یہ کہ چاہے 9 مئی کے واقعات ہوں یا ہمارے صوبے میں جو کچھ پولیس یا فوج کے خلاف ہو رہا ہے یا دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں انتہا پسندی, دہشت گردی یا اس کے اداروں کے خلاف مہم جوئی کرے یا لڑے. اس کو ہم بالکل قطعاً حرام سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ بھی دے چکے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ کہ اس میں تو کوئی منافقت نہیں کر سکتا نا, باقی چیزوں میں تو یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس والے مسئلے میں بدقسمتی سے ہے. اہل سنت کے ہاں نہیں ہے, ربیع الاول میں نہیں ہے, ہمارے باقی چیزوں میں نہیں. یہ والا اتنا حساس ہے کہ کچھ تو واقعی کوئی مسئلے کی اختلافات ہیں اور کچھ اس والے معاملے میں ماضی میں یہ ہوا ہے کہ بلنڈرز ہوئے ہیں, بم دھماکے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ سال پہلے آپ دیکھیں کوچہ رسالدار کا واقعہ ہوا مسجد کے اندر. اس حساسیت کی بنا کے اوپر یہ ساری سیکیورٹی جو ہے اس طرح کا الرٹ جاری کیا جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس مبارک مہینے؟ دیکھیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان مبارک مہینوں میں سے ایک ہے. اس میں عاشورے کا روزہ ہے,
اس میں عبادات ہیں، یہ پورے کا پورا مہینہ عبادت، لہٰذا عبادت کو فوکس کریں، اللہ رب العالمین کی نصرت تائید کے لیے دعا کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یہ پھلے پھولے اور اس میں یہ جتنے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ ختم ہوں انشاءاللہ۔ ہماری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج یہ جو کانفرنس ہوئی ہے الحمدللہ اس میں سارے مسالک کے لوگ تھے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی لوگ تھے، اس میں صرف یہ یکجہتی دکھانے کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں۔ اب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو سیکیورٹی ہے اور یہ ان کو شیعہ مثال حضرات کو اتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے اور باقیوں کو نہیں، یہ جو ہے یہ سیکیورٹی جو ہے یہ اس دن کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ یہ فار ایگزامپل مثال ہے کہ اس فرقے کی سیکیورٹی ہے اس فرقے کی ہے، سب بھائی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، جتنے بھی ہیں یہ سب بھائی ہیں۔ اس میں لوگ نہ یہ شیعہ کمیونٹی چاہتی ہے کہ انتشار ہو، نہ سنی چاہتی ہے، نہ کوئی یہ کمیونٹی اپنا مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، یہ باہر کے لوگ آتے ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو اس دن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یرغلا کے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کر کے یہ جو ہے اپنے مقاصد کا حصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت ان جیسے لوگوں کو ان کا تدارک کرنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں کرتی ہیں کہ یہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ عوام کو ہم پیار محبت بھائی چارے کا اور اس مہینے کی لاج کا اور ان دنوں کی برکت کا، ان دنوں کی جو ہے عظمت کا اور حضرت امام حسین کے جو انہوں نے اس دن سے سبق لوگوں کو دیا ہے وہ ہے صبر کا اور جو ہے استقامت کا اور برے کا اور چیزوں کے خلاف کھڑے ہونے کا اور استقامت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے حضرت امام حسین کا جو سبق ہے یہ تا قیامت جو ہے اس سے بڑا سبق جو ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔